تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداعی اشیاء کی 5ویں تقریر قصر بسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ پوری دنیا کے ملکوں میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کب سے اور کس کس طرح منائی جاتی ہے، اس موضوع پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ کل کی تقریر میں نے ذکر کیا کہ جرمنی میں کتاب لکھی گئی، دنیا کے 23 دانشوروں کی نظر میں حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 23 ملکوں کے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے بڑے بڑے پروفیسر اپنے اپنے موضوعات کے ماہر، کوئی پروفیسر فلسفے کا، کوئی سائنس میں فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، تاریخ، جغرافی، اور ان تمام ماہرین نے ایک ایک مقالہ، ایک ایک طویل مضمون امام پر لکھا، اور اس کتاب کے سلسلے میں واقعہ یہ ہوا کہ کوئی 2 دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یورپین یونین بنی اور یورپ کے تمام ملک ایک ہو گئے، کرنسی ایک ہو گئی، آئین ایک ہو گیا، تجارت ایک ہو گئی، اور ایک انہوں نے اس کا ہیڈ آفس قرار دیا کہ جہاں سے سارے ملکوں کو، جس ملک کو جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے دے دی جاتی ہے وہ رقم، یعنی اب کوئی انہیں پریشانی نہیں رہی کہ وہ کسی سے کچھ مانگے۔ ابھی جب امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سارے ملکوں سے کہا ہمارا ساتھ دو، اتحادی فوج ترتیب دی، تو اس میں فرانس اور جرمنی نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اس کے معنی یہ کہ یہ 2 ملک اور پورا یورپ اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ امریکہ کے مقابل کھڑا ہوا ہے، اتنے طاقتور بن چکے ہیں وہ، اور اس پہ کافی مباحثہ بھی ہوا امریکہ سے اور فرانس اور جرمنی سے، خصوصاً فرانس سے، اور وہ شریک نہیں ہوئے۔ اور اس وقت بھی یہ یورپ کے سارے ممالک، امریکہ جو ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو یورپ امریکہ کے خلاف ہے اس معاملے میں کہ ایران پہ حملہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے علمی رشتے ایران سے ہیں، اس لیے کہ ایران میں جب بھی کوئی تعمیر بڑی ہوتی ہے، مثلا امام رضا علیہ السلام کے روضے میں انڈر گراؤنڈ جو راستے بنائے گئے وہ سب جرمنی کے انجینئرز اور جاپان کے انجینئرز نے
بنائے. اور پھر یونیورسٹیز کے لحاظ سے چونکہ تمام یورپ کے ملکوں میں فارسی زبان کے الگ الگ شعبے ہیں اور بہت ایران سے ادبی اور ثقافتی رشتے ہیں. مثلا ابھی جب میں فرینکفرٹ گیا تو گوئٹے کا گھر جب دیکھنے گیا تو پتہ چلا کہ گوئٹے نے فارسی زبان پر بھی بڑی ریسرچ کی تھی اور اسے ایران کا حافظ شیرازی شاعر بہت پسند تھا. تو اس کا ایک جو خاص کمرہ ہے اس میں حافظ شیرازی کے دیوان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں, اس کے کلام کے عکس دیواروں پہ لگے ہوئے ہیں. تو ان رشتوں کی بنا پر چونکہ امریکہ کی اپنی کوئی ثقافت نہیں ہے, چونکہ نیا ملک ہے اور اس کی کوئی پرانی تہذیب نہیں ہے, تو وہ تہذیب کے معنی نہیں جانتا, ثقافت کے معنی نہیں جانتا. یورپ کی اپنی ایک تہذیب ہے تو وہ تہذیبی ملکوں کو جانتا ہے کہ ایران جو ہے ایک ثقافتی شہر ہے اور اس سے قدیم رشتے پوری دنیا کے ہیں, اس لیے کسی تہذیب پر حملہ کرنا جرم ہوگا. کسی تہذیب پر حملہ کرنا, یورپ یہ بات جانتا ہے. تو یہاں بھی شعراء ہوئے, یہاں بھی دانشور ہوئے, اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء, شعراء, دانشور گزرے اور ان کے کیا کیا کام ہیں, اس سے بھی وہ واقف ہیں. یعنی انگلینڈ میں کیمبرج میں خود میں نے جا کے دیکھا, جو ایران کے سب سے بڑے فلسفی ہیں ملا صدرہ, ان کے نام پر ایک پورا ڈپارٹمنٹ قائم ہے کہ مسلسل ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ ملا صدرہ نے جو فلسفہ دیا وہ اس فلسفے سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ان کی کتاب کا نام ہے اسفار اربع, جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 4 سفر ہیں عقل کے, اور عقل پر سب کچھ لکھا ہے انہوں نے 2000 صفحے. اب عقل کے بارے میں 2 لائن کوئی نہیں بول سکتا, نہ کہ 2000 صفحے. تو انگریز پریشان ہے کہ یہ کون سا فلسفہ صدر الدین ملا صدرہ نے دیا اور کیسے لکھا. تو اس پر پورا ڈپارٹمنٹ ہے, جو بھی ریسرچ کرنا چاہے کیمبرج میں. تو ایک رضوی صاحب ہمارے ہیں, ان کا بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے وہیں کیمبرج میں ملا صدرہ پر. میں نے کہا بھائی بڑی ہمت ہے تمہاری کہ اس جوانی میں تم ملا صدرہ پہ پی ایچ ڈی کیمبرج میں کر رہے ہو. بڑی محنت سے بہرحال وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. تو یہ ایسی تہذیبی رشتے ہوتے ہیں, یہ تہذیبی رشتے ایسے ہیں کہ جہاں تہذیب ہوگی, ثقافت ہوگی, تمدن ہوگا, وہ تلاش میں رہے گا کہ دنیا کے کس کونے میں تمدن ہے, کہاں تہذیب ہے. تو جب وہ تلاش کرتے ہوئے پہنچے, اور یہ یونین بننے سے پہلے کہ جب اتحاد ہو رہا تھا تو آج سے کئی برس پہلے انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر ہم اپنا آئین بنائیں تو آئین بنانے کے لیے ہم اپنا آئیڈیل کس کو قرار دیں کہ جس سے ہم عکس کریں اس کے اقوال سے, ہم انسانوں کو ایک اچھا آئین بنا کر دیں. تو انہوں نے پوری دنیا کے مشہور لوگوں کی ایک فہرست بنا لی, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ سوال قائم کیے کہ ان سوالوں کے جوابات کیا دنیا کے یہ دانشور دے رہے ہیں یا نہیں. اگر ہمارے سوالوں کے جواب ان کے ہاں مل رہے ہیں اور سارے سوالوں کے جواب کسی ایک دانشور کے ہاں مل جائیں تو وہی ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہوگا, اور ہم اسی کی زندگی کو دیکھیں گے کہ اس کی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نیا آئین اور قانون کیا بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے دنیا کے سارے رہنماؤں کو ایک فہرست میں رکھ کر, انبیاء بھی, مذہبی رہنما بھی, سیاسی رہنما بھی, لیکن سوالوں کے جواب نہیں ملے. وہی زمانہ تھا کہ اس زمانے میں ایک ایگزیبیشن ہو رہی تھی خواتین سے متعلق, مدر ڈے, جس میں مائیں اپنے بچوں کو لے کر آ رہی تھیں
اس نمائش میں دانشور یہ پہنچے اور انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہ یہ ساری مائیں اپنے بچوں کو سیدھی جانب گود میں کیوں لیے ہوئے ہیں؟ اور انہوں نے انٹرویو لے کر بھی پوچھا کہ جب آپ بچے کو سلاتی ہیں تو کون سی کروٹ سلاتی ہیں، اپنے الٹی جانب یا سیدھی جانب؟ تو ماں نے کہا کہ ہم سیدھی جانب سلاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم الٹی جانب بچے کو سلاتے ہیں تو وہ چوک چوک کے روتا ہے، شاید ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، لیکن جب ہم سیدھی جانب سلاتے ہیں تو وہ آرام سے سوتا ہے اور سوتے میں مسکراتا رہتا ہے اور آرام کی نیند سوتا ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں۔ جب وہ انٹرویو لے چکے تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے ماں کے دل کی دھڑکن کو ٹیپ کیا اور ٹیپ کر کے بچے کو سلایا اور ٹیپ کو آن کیا تو بچہ سوتا رہا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹیپ کو بند کیا بچہ چوک کے رونے لگا۔ تو وہ اس منزل تک پہنچ گئے کہ چونکہ ماں کا دل سیدھی جانب ہوتا ہے تو بچہ سوتے میں ماں کے دل کی دھڑکن سے سہارا لے کر آرام سے سو رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرا سرپرست میرے قریب موجود ہے۔ ماں کے دل کی دھڑکن بچے کے لیے سہارا بن جاتی ہے، وہ ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتا۔ یہاں سے وہ چلے اور انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کیا اس کے بارے میں مہاتما بدھ نے کچھ کہا، کرشن نے کہا، رام نے کہا، یا حضرت موسیٰ نے کہا ہو، یا حضرت عیسیٰ نے کہا ہو، یا زرتشت نے کہا ہو، یا کسی خلیفہ نے کہا ہو، یا کسی ولی نے کہا ہو۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس منزل پر پہنچے کہ امام صادق فرماتے ہیں ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو سیدھی جانب سلائیں تاکہ دل کی دھڑکن بچہ سنتا رہے، تاکہ وہ ڈر کے خواب میں چونکے نہ۔ اسی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم امام صادق کی زندگی کو سمجھیں گے، ان کے اقوال کو دیکھیں گے، اور ہم سب مل کر 23 ملک مل کر ان پر کتاب لکھیں گے۔ اور یہ 23 ملک جس میں بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری، آسٹریلیا، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، ان سارے ملکوں کے پروفیسران نے جرمنی میں جمع ہو کر کتاب لکھنا شروع کی، اور یہ طے ہوا کہ ایک ایک پروفیسر امام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ لے لے۔ کسی نے کہا ہم بچپن پہ ان کے لکھیں گے، کسی نے کہا ہم ان کی جوانی میں ریسرچ کریں گے، کسی نے کہا ہم ان کا بڑھاپا دیکھیں گے، کسی نے کہا ہم ان کی حدیثوں کو جمع کریں گے، کسی نے کہا ہم ان کی فقہ کو جمع کریں گے، کسی نے کہا کہ انہوں نے ثقافت اور تہذیب کے لیے کیا کہا، ہم تمدن کے بارے میں لکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے انہوں نے فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زیالوجی کے بارے میں کیا کہا، سائنس کے بارے میں کیا کہا، ہم اس پر لکھیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ امام نے انقلاب کے بارے میں کیا کہا، امام نے فلکیات کے بارے میں کیا کہا، آفتاب و مہتاب اور ستارے اور دنیا کے بارے میں کیا کہا، ارضیات کے بارے میں کیا کہا، زمین کے اندر کیا ہے، پھولوں کے بارے میں کیا کہا، جانوروں کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے عناصر اربع، آگ، ہوا، مٹی اور پانی کے بارے میں کیا کہا، انسان کے جسم کے بارے میں کیا کہا، ظاہری جسم کے بارے میں کیا کہا، اندرونی جسم کے بارے میں کیا کہا۔ اس طرح 23 نے ایک ایک موضوع بانٹ کر لکھنا شروع کیا، اور اس نے یہ کہا کہ ہم حق ادا کر دیں گے، کوئی چیز چھوڑیں گے نہیں جو نہ لکھیں۔ وہ عربی زبان کے بھی ماہر تھے، وہ فارسی زبان کے بھی ماہر تھے، وہ انگریزی زبان کے بھی ماہر تھے۔ ان کے لیے یہ آسانی تھی کہ عربی کتابیں بھی پڑھیں، فارسی کتابیں بھی پڑھیں، انگریزی کتابیں بھی پڑھیں، جرمن کتابیں بھی پڑھیں، فرینچ کتابیں بھی پڑھیں، اور تمام دنیا سے میٹر کھینچ کر لا کر ایک میز پر جمع کر کے کہا یہ امام صادق کے بارے میں میٹر ہے، اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے جب مکان بتایا تو یہ ریسرچ بھی کر لی کہ مکان کتنا بڑا تھا
اس مکان میں کمرے کتنے تھے، صدر دروازہ مشرق کی طرف تھا کہ مغرب کی طرف تھا، دہلیز کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو جاتی تھی، باہر بیٹھنے کا کمرہ کیسا تھا، باہر کا وہ حصہ کھلا ہوا کہ جو میدان تھا جس میں کہ مدرسہ لگتا تھا وہ کتنا عظیم تھا، اس میں کتنے طالب علم آ سکتے تھے، مسجد نبوی کی طرف دروازہ کس طرح کھلتا تھا، پورے مکان کا نقشہ بنا کے دکھا دیا۔ دیکھیے ایسے کرتے ہیں ریسرچ، اس طرح کرتے ہیں ریسرچ۔ اور جب بچپن لکھا، بچپن بتایا تو کہا ابھی تو 5-6 برس کے ہیں، تو پہلے وہ پوری دنیا کی ریسرچ کرتے ہیں کہ 5, 6, 7, 8 برس کا بچہ جو ہوتا ہے اس کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں، اس کی فطرت میں کیا ہے۔ تو کھیل تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کھیل کی طرف مائل ہو جائے۔ تو کیا امام جو ایک قوم کا امام ہے اور وہ امام کا بیٹا ہے تو اس کے بچپن میں کیا یہ سب کچھ مل رہا ہے؟ کیا وہ بھی کھیلتا ہے؟ اب ریسرچ کر رہے نا، آپ کو بتا رہا ہوں ریسرچ ہوتی کیسے ہے۔ اور وہ اس منزل تک پہنچے کہ بھائی کھیل فطرت میں ہے۔ ظاہر 5-7 برس کی عمر میں بیٹھ کر وہ بڑے بڑے لیکچر نہیں دے گا، بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھے گا، ہے وہ امام کا بیٹا، حالانکہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن دنیا کے تصور میں نہیں آئے گا کہ کسی امام نے 5 برس میں 1 لاکھ صفحے کی کتاب لکھی، ممبر پہ کوئی خطبہ دے دیا۔ بچہ بچہ ہے تو اس کو بچپن کے آئینے میں دیکھا جائے گا، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ عام دنیا کے بچوں کا بچپن اور اس گھرانے کا بچپن کیا ایک طرح کا ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں تو علی کا بچپن دنیا کے بچوں سے الگ نظر آتا ہے، حسن اور حسین کا بچپن بالکل الگ نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح ہر امام کا بچپن دنیا کے بچوں جیسا بچپن نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے ہاں کھیلتے تھے، وہ کھیل تھا ان کا، لیکن ہم ان کے کھیل لکھ رہے ہیں چونکہ وہ بچپن لکھ رہا ہے۔ تو بچپن میں علم تو دکھا نہیں سکتا کہ علمی کارنامے دکھائے، وہ تو جوانی میں شروع ہوں گے، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اتنا بڑا آدمی جوانی میں آ کے کائنات کو علم دے دے، اس کے بچپن کی بنیاد میں کہیں علم تو ہوگا۔ دیکھیے حضرت علی اکبر نے امام حسین سے جب اجازت مانگی تھی تو کہا تھا کہ بابا ہم بچپن میں کھیلے بھی تو تلواروں سے کھیلے، تو شجاع بچپن میں بھی تلواروں سے کھیلتا ہے، تو جو عالم ہوگا وہ علم سے کھیلے گا، اس کا کھیل بھی علم ہوگا۔ حضرت ابو حنیفہ کہتے ہیں میں ایک بار امام صادق کے پاس بیٹھا تھا، ان کا 5 سال کا بچہ موسی کاظم کھیلتا ہوا آ گیا، لیکن ایک بکری کے بچے کا کان پکڑ کے کھینچ کے لا رہا تھا، اور جیسے ہی ہم لوگوں کے قریب سے گزرا تو ہم یہ سمجھے کہ کیا امام کے بچے بھی بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بکری کے بچے سے کہہ رہے تھے اپنے رب کا سجدہ کر، اپنے رب کا سجدہ کر۔ یہ تو امام ابو حنیفہ کی گواہی ہے۔ تو امام کا کھیل جو ہے بظاہر وہ کھیل لگ رہا ہے لیکن وہ علم سے بھرپور ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ صبح صبح جو مدینے کے بچے تھے جو ان کے ہم عمر تھے وہ اپنے وقت سے باہر کے دروازے کے پاس جو میدان تھا اس میں پہنچ جاتے تھے امام کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہ اب امام برآمد ہوں گے، اور وہ انتظار میں باادب وہ بچے بیٹھ جاتے تھے، نہ شور کرتے تھے نہ ادھم کرتے تھے، اور ایسے انتظار کرتے تھے جیسے کوئی بہت بڑا عالم برآمد ہونے والا ہے، کوئی بزرگ آنے والا ہے۔ یعنی ان بچوں نے یہ ادب سیکھ لیا تھا کہ جس گھرانے کا یہ بچہ ہے اس کے انتظار میں احتراماً یہاں پر بیٹھ جانا چاہیے، اور کچھ دیر کے بعد وہ گھر سے برآمد ہوتے
تو ان کے ہاتھ میں ایک چادر ہوتی اور وہ لے کر آ جاتے، بچے ادب سے کھڑے ہو جاتے، اور اس کے بعد امام ان بچوں کو مخاطب کر کے، اب یہ 7 برس کی عمر ہے، بچوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم لوگ سب اپنے وقت سے آ گئے، یعنی کوئی لیٹ نہیں آیا، دیر میں نہیں آیا، وقت کی پابندی کس نے کرا دی ہے بچوں کو کہ وہ اپنے وقت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ بھئی آج تمہاری یہ یونیورسٹی جو ہے، جو روز لگتی ہے، یہ ہے کھیل، یہ ہے کھیل، اس میں یہ ہوگا کہ تم میں سے کسی ایک کو اٹھ کر خود پروفیسر بننا پڑے گا، اور ہم یہ چادر لائے ہیں، جو صحیح سوال کا ہمارے جواب دے دے گا ہم اسی کو استاد بنا کے سر پہ امامہ باندھ کے استاد کی جگہ بٹھا دیں گے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس گھرانے سے نکل کے لوگ ابو حنیفہ بن گئے، امام حنبل بن گئے، امام مالک بن گئے تھے، بچپن میں علم سے کھلوا دیا تھا، اگر فقیہ بن گئے اور امام بن گئے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا حیرت کی؟ کہا بتاؤ وہ کون سا پھل ہے جس کا رنگ زرد ہے، مزہ اس کا کھٹاس لیے ہوئے ہے؟ جو اس سوال کا جواب دے دے گا آج اس کو ہم استاد بنا دیں گے، پھر آج وہ ان بچوں کو پڑھائے، اور امام وہیں قریب میں بیٹھ جاتے، اور جو بچہ سوال کا صحیح جواب دے دیتا، کبھی پھلوں کے رنگ پوچھتے، کبھی پھلوں کا مزہ پوچھتے، یعنی بچپن سے جو قریب علم ہے نالج کا، فلسفے میں بات نہیں ہو رہی، یعنی بچہ جہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کی عقل کی سطح کے سوال ہیں، تو وہ لکھتا ہے کہ اس طرح بچپن میں درسگاہ قائم کر دی، مدینے کے بچے علم پسند ہو گئے، تبھی تو امام کے بعد اتنے امام نکل آئے۔ امام صادق سے پہلے امام امت میں کیوں نہیں بنے تھے؟ پہلے کیوں نہیں بنے؟ تو وہ یورپ کے لوگ بتائیں، اور مسلمانوں کے سمجھ میں فقہ جعفری نہیں آتی کہ ٹی وی پہ تذکرہ کریں۔ ابھی دیکھیے روشنی ٹی وی پر ایک پروگرام سوچ اور سچائی بڑے زوروں پہ آ رہا ہے، ہفتے میں 3 بار آتا ہے، اتوار کو، جمعرات کو، منگل کو، ٹھیک 6 بجے، پھر رات کو 2 بجے پھر ریپیٹ ہوتا ہے، دوسرے دن پھر دوپہر کو آتا ہے، 3 بار آتا ہے، صبح 10 بجے دوسرے دن ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے موضوعات ہیں، اور اس پروگرام کو دیکھیے اور عالمان لائن کو دیکھیے کہ وہاں کیا پھوڑ پن ہے، یہاں کیا سگڑاپا ہے۔ مجلس کا اٹھا آدمی جب بیٹھتا ہے تو تعصبی باتیں نہیں کرتا، جہالت کی باتیں نہیں کرتا۔ ذرا اپنی عقلوں کو استعمال کیجئے کہ ڈاکٹر ماجد رضا آبدی کس طرح صرف سوالوں میں علم دے رہے ہیں کہ سامنے بیٹھے کو بلوا رہے ہیں کہ علم بول بول، وہ شیعہ ہو یا سنی، یعنی مجبور کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پوچھنے والا عالم ہو تاکہ سوال ایسا کرے کہ پڑھ کے آئے، تو ماجد رضا فون کر کے کہتے ہیں پڑھ کے آئیے گا، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ پڑھ کے آئیے گا کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں، اسے علوم کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اور یاد رکھیے گا جو علوم پر عبور نہیں رکھتا وہ
اپنی زبان کو تعصبات کی طرف لے جاتا ہے تاکہ ذہنوں کو اس میں الجھا لیا جائے. نبی کا وصی کون ہے؟ نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ داماد علی کون ہے؟ جناب سید اور علی کے تعلقات کیسے تھے؟ یہ سوالات اس لیے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ قوم بحث کرنے لگے، یہ نہ دیکھے کہ یہ جاہل ہے. جاہل ہے اور اپنی گلے بازی بھی لگائی ہوئی ہے جبکہ گلے میں سر نہیں ہے. اب جو ماجد رضا کا پروگرام نعتوں پہ آئے گا تو اس میں ایک نعت بھی پڑھ دی. تو جس وقت ماجد نے پروگرام میں نعت پڑھی پورا اسٹیڈیو آ کے اکٹھا ہو گیا کہ بھائی آواز یہ ہوتی ہے، وہ بھونڈی آواز نہیں کہ بیٹھا ہوا زبردستی پڑھ رہا ہے. تو اپنی نمائندگی کو خود دیکھیے اور اس پروگرام کی علمیت کو دیکھیے کہ کہیں بھی رخ نہیں ہے تعصب کی طرف، صرف علم. شیعت کا مقصد صرف علمیت ہے، تخریب نہیں. 1400 سال سے علم لٹایا ہے. اگر علم نہ لٹایا ہوتا ملت جعفریہ نے تو یورپ کے 23 دانشور امام صادق کی بارگاہ میں نہ بیٹھے ہوتے اور بیٹھ کے نہ لکھ رہے ہوتے. اب وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ بچپن، امام کا بچپن، کہتا ہے کہ عجیب واقعہ ہوا. امام کا ایک چاہنے والا امام محمد باقر علیہ السلام کا 5ویں امام مصر میں رہتا تھا. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم امام سے ملنے مدینے جا رہے ہیں، باقر العلوم سے ملنے جا رہے ہیں. تو اس کے دوست نے کہا جا تو رہے ہو ان کی خدمت میں، لیکن کیا تمہیں یہ علم ہے کہ ان کا ایک بیٹا 11 برس کا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے ان کا 11 برس کا. تو بھائی جب جاتے ہیں کسی سے ملنے تو بچوں کے لیے تحفہ بھی لے جاتے ہیں. اگر تم خالی ہاتھ چلے گئے تو بچے کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے باپ کا ملنے والا آیا ہے. تاکہ تم بچے سے بھی ملو تو کچھ تحفہ لے کے جاؤ اس بچے کے لیے، جعفر کے لیے جو 11 برس کا ہے، باقر کا بیٹا جعفر. اس نے کہا کیا لے جاؤں جو ان کے شایان شان ہو، کیا تحفہ لے جاؤں؟ اس نے کہا بازار چلے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی اچھا تحفہ مل جائے تو ان کے لیے خرید لو، لے جاؤ. خیر وہ بازار گیا، اس نے دیکھنا شروع کیا بچوں کے کھلونے جو زمانے میں رائج ہوں گے. آج سے 1400 برس پہلے جو بچوں کے کھلونے ہوں گے، آج کے کھلونے کچھ اور ہیں. آج کے کھلونے یہ ہیں، تو زمانے میں تو تلوار کھلونا. تو اس نے بازار دیکھا تو اسی زمانے میں مصر کے لوگوں نے ایک چیز بنائی تھی، لکڑی کے برادے سے گولے بنا کے ان پہ پینٹ کر کے رنگ کر کے نظام شمسی کا نقشہ بنایا تھا. یعنی جو آپ اپنے گھروں میں شو پیس رکھتے ہیں گلو کہ جو اسلامیہ کالج کے سامنے لگا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ذرا سا ترچھا ہے. ترچھا اس لیے ہے کہ دنیا کا گولا خود ترچھا ہے، سیدھا نہیں ہے. جب تک وہ ترچھا نہیں ہوگا پورا نظر نہیں آئے گا نقشہ. سیدھا ہو جائے گا تو آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ ایشیا کدھر ہے اور آسٹریلیا کدھر ہے. تو وہ چونکہ دنیا کا گولا ہی ترچھا ہے تو اس لیے اس کو ترچھا رکھا جاتا ہے. اسلام آباد کے چوراہے پہ لگا دیا گیا ہے گولا. وزیر اعظم جمالی صاحب گزرے، انہوں نے کہا بھائی یہ ترچھا کیوں لگایا؟ اخبار میں نیوز آئی تھی اس کو سیدھا کر دو. انہوں نے سیدھا کرا دیا. سیدھا کر دیا کہ اس لیے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے. تو جسے یہ نہ پتا ہو کہ دنیا جو ہے وہ تھوڑی سی ترچھی ہے، چپٹی ہے، کس رخ کو گھوم رہی ہے، وزارت. تو بھائی اللہ دیکھ کے وزیر بناتا ہے. آپ اپنا وزیر یہی چن لیتے ہیں کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی نالج کیا ہے. اس لیے اللہ نے نبی سے کہا وزیر ہمیشہ علی کو ہی رکھنا. دیکھیے وزیر کے لیے مشہور ہے
کہ وزیر بے وقوف نہ ہو، وزیر کے لیے مشہور ہے کہ دانا ہو. یہ مسل چلی آ رہی ہے، وزیر دانا ہوتا ہے. دانا یعنی فارسی میں دانا کہتے ہیں عقل مند کو، اور آپ کے یہاں دانے کو کیا کہتے ہیں اردو کو؟ دانا ڈال دیجئے، انار میں دانا ہے نا. تو ایک پہلی بجھاؤں آپ کو جو ڈبل پہلی کہلاتی ہے، بوجھ ایک ہوتی ہے. وزیر رکھا کیوں نہ، انار چکھا کیوں نہ، دانا نہ تھا. بھئی انار میں دانا نہ تھا، وزیر دانا نہ تھا، تو وزیر جب تک دانا نہ ہو وزیر کو نہیں رکھا جاتا. وزیر کا عقل مند ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ملک وزیر چلاتا ہے، بادشاہ نہیں چلاتا. اب اس پہ حیرانی نہ ہو کہ کائنات رب العالمین کی علی نے کیوں چلائی، نبی کیوں نہیں چلائے. وزیر ہی چلائے گا، بادشاہ بیٹھ کے دیکھ. بادشاہ صرف نگرانی کرتا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. جہاں وزیر غلط کرے بادشاہ ٹوک دے. یہ ایسا وزیر اللہ نے بنایا کہ کبھی نبی کو ٹوکنا ہی نہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جب تک اس کے پاس علم الکتاب نہ ہو اللہ اسے وزیر نہیں بناتا. دانا ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عقل مندی بہت ضروری ہے. اگر عقل نہیں ہوگی تو کوئی علم نہیں سیکھ سکتا. وہ امام سے فکر رکھتا تھا، رہتا دور تھا لیکن فکری طور پر علم کی روشنی ذہن میں لیتا رہتا تھا. اس فلسفے کو دنیا نہیں سمجھے گی کہ ریڈیو کیسے چلتا ہے، ٹی وی کیسے چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ آپ کے ٹی وی سے ایک تار کیا CNN جا رہا ہے سمندر ہوتا ہوا اور دنیا سے گزرتا ہوا؟ تو کیسے جا رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے؟ بھائی ہوا کی لہروں پہ آ رہا ہے. ایک بوسٹر یہاں لگا دیا، ایک بوسٹر وہاں لگا دیا. وہ لہروں کے ذریعے روشنی کو کئی لاکھ میل دور سے اس آواز کو، اس تصویر کو لہروں میں کھینچتے ہوئے یہ بوسٹر کھینچ کے اپنے تار میں اتار کر آپ کے گھر بھیج دیتا ہے. آج تو سمجھ میں بات آ گئی. تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے عقل میں، عقل کی روشنی سے کس طرح ائمہ سے، امام زمانہ سے علم لے رہے ہیں. ایک بوسٹر سامرے میں لگا ہے، لاکھ گرا دو وہ بوسٹر تمہیں نظر نہیں آئے گا. وہ لہروں کے ذریعے ہمارے دماغوں میں عقل، علم. یہاں بیٹھو تو پتہ چلے گا. سڑک پہ نہیں کام کرتا ہے کیبل، سڑک پہ کھڑے ہو کے تھوڑی علم ملے گا. بوسٹر یہاں لگا ہے، کہاں لگا ہے اب یہ ہم کیا بتائیں، یہ ہم کیا بتائیں کہاں لگا ہے. بھائی آپ جو کچھ بھی لگاتے ہو اینٹینا وہ کسی دھات کا ہوتا ہے. اب ہم یہ راز کیوں بتا دیں، کیوں راز بتا دیں؟ ادھر سے ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، لہریں چلی اور ادھر سے آئی اور یہ عکس بڑھتا جا رہا ہے، علم آ رہا ہے. اسے کہتے ہیں علم. یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے. اپنے سارے بوسٹر توڑ دو. بوسٹر لگانا اگر بت پرستی ہے. یہ عقل کا سفر ہے، یہ عقل کا سفر ہے. انہی انگلیوں سے 5 چشمے بہ رہے ہیں اور یہ 5 چشمے آ رہے ہیں. کسی کو کیا معلوم کہ چہرے پر جو اس کا سایہ پڑ رہا ہے تو
آپ کا چہرہ علم لے کیسے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے چہرے پر علی لکھا ہوا ہے۔ علی لکھا ہوا ہے، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ پورا علی لکھا ہوا ہے۔ یعنی انسان کا چلنا پھرنا، چہرہ، پیشانی، ناک، آنکھیں، ہر جگہ علی لکھا ہے، اور جہاں علی لکھا ہے وہ روشنی لیتا جا رہا ہے شہر علم کے دروازے سے۔ یہ سب حیرانی کی باتیں جب رہیں گی جب اس باؤنڈری سے باہر رہو گے۔ کوئی یہ سوچے کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزر جائیں گے، ہم بھی پی ایچ ڈی کر لیں گے، ہم بھی بی ایس سی ہو جائیں گے۔ ارے یونیورسٹی میں جاؤ، فارم بھرو، فیس جمع کرو، داخلہ لو، کئی برس پریکٹس کرو، تب ڈگری ملتی ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے، فارم بھرو۔ فارم بھرنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے لکھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب فارم بھر جائے تو یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤ، داخلہ لے لو۔ ڈر گئے؟ فیس ہے، کتنے ڈالر فیس ہے؟ نہیں، فیس دینی پڑے گی، فیس ہے، لیکن ڈالر پتہ ہے کون سے؟ امریکن نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فیس دو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ ایک دستگاہ ہے، یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، اور اب میرے جملے کی داد دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ یونیورسٹی بنانے کے لیے حکومتوں کو ناک سے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ پہلے زمین لی، پھر چندہ کر کے عمارت بنائی۔ ارے اب 40 برس کے بعد اردو کالج یونیورسٹی بن سکا، وہ بھی مشرف صاحب کی مہربانی سے، ورنہ کالج ہی تھا۔ زمین پہ قبضے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی بنانے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ 2 مہینے 8 دن ہر علی والے کا گھر یونیورسٹی۔ اور سنو گے، مشرف صاحب نے کہا اگر میں مدرسے بند کر دوں تو 10 لاکھ بچے سڑک پہ آ جائیں گے۔ پرسوں جنگ کی ہیڈنگ تھی تو پتا چلا کہ مدرسے میں بچوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، تب وہ ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایسے مدرسے ہیں کہ جہاں وظیفے نہیں پڑھتے مگر لاکھوں طالب علم ہوتے۔ چونکہ علم بٹتا ہے چونکہ، اس لیے دنیا کا کوئی بھی سپر پاور ملک ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والے مدرسے بند کر دو، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ کون سی درسگاہ میں علم ہے اور کہاں دہشت ہے۔ یہاں علم ہی علم ہے، یہاں علمی ہی علم ہے، سب کو پتا ہے۔ اس لیے کتاب لکھی امام صادق پر جو مدرسوں کے بانی ہیں۔ مدرسہ بنایا دنیا نے سب سے پہلے امام صادق نے، اور مسجد نبوی نے بنایا، اور ایک وقت میں 7,500 طالب علم داخل ہوئے۔ یہ اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی کی کتاب نہیں ہے، انہی اسکالرز کی کتابوں سے پڑھ۔ 7,500 طالب علم، لیکن 7,500 طالب علم سب کے سب مسلمان نہیں تھے۔ کوئی یونان سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی یورپ سے آیا، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی چین سے آیا، کوئی جاپان سے آیا، کوئی برما سے آیا، اور اگر ایک بھی آ گیا تو امام صادق کا علم لے کر جب اپنے ملک میں پہنچا تو آج اس لیے پوری دنیا سائنس سے جگمگا رہی ہے۔
عالم ایک کافی ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، اس لیے تمدن پھیلا دیا امام نے، پھیلا دیا نا۔ اس نے کہا بھائی یہ کھلونا اچھا ہے نظام شمسی، یہ خرید لو، کتنے کا ہے؟ یہ بچوں کے لیے بنا ہے، اس میں سورج بھی ہے، اس میں چاند بھی ہے، اس میں 12 ستارے، زہرہ، عطارد، مشتری وغیرہ وغیرہ ہیں، اور وہ گلوب گھومتا بھی تھا، زمین بھی چل رہی ہے، چاند بھی چل رہا ہے، اور نقشہ بتا رہا ہے دن و رات کیسے ہوتے۔ وہ کھلونا اس نے خرید لیا اور مدینے پہنچا، امام کو سلام کیا، کہا خوب آئے تم، مصر سے آ رہے ہو؟ کہاں سرکار، کچھ حدیثیں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا 11 برس کا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک تحفہ لائے۔ یہ کہہ کر امام کے سامنے پورا وہ لکڑی کے برادے کا نظام شمسی رکھ دیا، رنگ اس میں ایسے تھے کہ وہ کھلونا لگ رہا تھا۔ جیسے امام کے سامنے رکھا، امام نے آواز دی، جعفر آؤ، یہ ہمارا دوست آیا ہے لیکن تحفہ تمہارے لیے لایا ہے، تحفہ تمہارے لیے لایا ہے۔ آپ کا چھٹا امام 11 سال کی عمر میں آ کے رکا وہاں پر اور کہا کہ یہ تحفہ میرے لیے ہے، میں نے قبول کیا، لیکن مصر والوں نے بنانے میں غلطی کی اور آ کے قریب کھڑے ہوئے اور اسے گھمانا شروع کیا اور گھما کر بتانا شروع کیا آفتاب یہاں نہیں ہے، اتنے خطوط پر آفتاب آئے گا، چاند اس فاصلے پر ہوگا اور سورج سے عطارد اتنے فاصلے پر ہے، مشتری کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ ارے پورا نظام شمسی کھیل میں بتا دیا، جو کہ کروڑوں روپے کی لیبارٹریز جو ہے وہ آج بتا رہی ہیں دوربین سے دیکھ کر، امام بچپن میں بتا رہا ہے کہ نظام چل کیسے رہا ہے۔ تو وہ انگریز کہتا ہے یہ تو بچپن کا کھیل تھا، یہ تو ان کا بچپن کا کھیل تھا۔ دیکھا آپ نے بچپن کیسے لکھا اس نے، جوانی لکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی، اور جب بڑھاپا لکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی۔ اور انقلاب فرانس کا موازنہ کیا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ انقلاب ہے اسی کتاب میں، اور جرمنی کے بعد سب سے پہلے ایران میں، آپ کو پتا ہے 2047 مرتبہ ایران میں اس کے ایڈیشن چھپ چکے، مغز جہان شیعہ، تہران سے، قم سے، مغز جہان شیعہ، میرے پاس کتاب ہے ایران کی چھپی فارسی میں، اسی کتاب کا ترجمہ، مغز جہان شیعہ یعنی کائنات شیعت کا دماغ جعفر صادق۔ نہیں، آپ نے نام پہ غور نہیں کیا کہ ان دانشوروں نے یہ نام کیوں رکھا، یہیں کی مجلس میں 3-4 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، اور پچھلے سال بھی پڑھا کہ قرآن کافی نہیں، تو اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، اور یہ بھی پڑھا تھا میں نے کہ قرآن میں آنکھ ہے، قرآن میں ناک ہے، قرآن میں کان ہیں، قرآن میں گردن ہے، قرآن میں دہن ہیں، قرآن میں دانت ہیں، قرآن میں ہاتھ ہیں، قرآن میں پیر ہیں، قرآن میں پنڈلیاں ہیں، قرآن میں پنجے ہیں، لیکن پورے قرآن میں دماغ نہیں ہے۔ کیا اللہ نے جان کر دماغ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی حدیث مکمل ہو جائے کہ یہ کتاب ہے اور اس کتاب کا دماغ آل محمد ہے۔ قرآن روح ہے، قرآن دل ہے، قرآن آنکھ ہے، قرآن کان ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن سمجھو کہ کیا ہے، یہ ہے کتاب، کتاب یہ ہے، لیکن قرآن کا نور محمد ہے، قرآن کا دل فاطمہ ہے، قرآن کا دماغ علی ہے، قرآن کی آنکھیں حسن اور حسین ہیں۔ ہلکے مت پڑھو، ابھی ذہن میں آیا، قرآن کی عبادت سید سجاد ہے، قرآن کا علم
محمد باقر ہے، قرآن کی صداقت جعفر صادق ہے، قرآن کا صبر موسی کاظم ہے، قرآن کی مرضی علی رضا ہے، قرآن کا تقوی محمد تقی ہے، قرآن کی نفاست علی نقی ہے، قرآن کی ہیبت حسن عسکری ہے، قرآن کی ہدایت امام مہدی۔ زندہ رہو، سلامت رہو، گھر تمہارے آباد رہے، بچے تمہارے خوش رہے، گھر والے تمہارے خوش رہے، محبت اور مودت کی چھاؤں میں۔ یہ علم پسندی کہاں ہے دنیا میں؟ جو علم پسند ہے ہم اس کی برائی نہیں کریں گے، جو جاہل ہے اسے چھوڑیں گے نہیں، جاہل ہے اسے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ وہ جہالت میں معرفت آل محمد سے دور چلا جاتا ہے۔ ہم اسے لانا چاہتے ہیں، کچھ سیکھ لے، کچھ سمجھ لے، مت جہالت کے کنویں میں غرق ہو۔ کہاں صحراؤں میں بھٹک رہا ہے، ریگزار جہالت کی اڑ اڑ کے تیری آنکھوں میں آ رہی ہے، قرآن کی آنکھیں تجھے بچائیں گی۔ کچھ سیکھنا ہے تو قرآن کا دماغ تجھے سمجھائے گا، نماز پڑھنی ہے تو قرآن کی عبادت بتائے گی کہ عبادت ہوتی کیسے ہے، قرآن کا علم تجھے سمجھائے گا، امام باقر سمجھائیں گے، سچ کیسے بولا جاتا ہے جعفر صادق بتائیں گے، صبر کیسے کیا جاتا ہے موسی کاظم بتائیں گے، اللہ کی رضا پہ چلا کیسے جاتا ہے علی رضا بتائیں گے، متقی بنا کیسے جاتا ہے تقی بتائیں گے، نفاست کیسے اپنی شخصیت میں پیدا کی جاتی ہے علی نقی بتائیں گے، اپنی ہیبت کفر اور شرک پر بٹھائی کیسے جاتی ہے حسن عسکری بتائیں گے، دنیا کی تبلیغ اور ہدایت کیسے کی جاتی ہے لوٹے اور بستر سے نہیں، امام اور وہ کہتے ہیں اب مجھے معلوم ہے کہ بھئی آج میری مجلس نہ پہلے تھی نہ بعد میں، تو میں تو تھکوں گا نہیں، میں تو تھکوں گا نہیں، اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں فیاض صاحب کو دیکھ کے کہ جب اتنا نازک اور کمزور آدمی داد میں پیچھے نہیں ہٹ رہا تو اب لڑکے اور بچوں سے کیا کہنا، جو کودنے میں ماہر، دوڑنے میں ماہر، وہ میدان سے نہیں دوڑنا ہے، پارکوں میں دوڑ لو، اللہ کے میدان سے نہ دوڑ کے آ جانا، دوڑتے رہنا لیکن دائرے کی شکل میں، یوں نہ جانا کہ گھر آ کے دم لو۔ تو دیکھنا یہ کہ کتنی شجاعت ہے، تو آج بہادری کا ذرا مقابلہ تو ہو جائے، نہیں یہ تو تمہید تھی، تقریر تو اب ہے، موضوع ہے عزاداری۔ اب جرمنی اسکالر کہتا ہے کہ امام صادق سے زیادہ ذہین دنیا میں ہمیں کوئی ہستی نظر نہیں آئی، لیکن انبیاء اور پیغمبر کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ سب صادق کا ہی پرتوں ہیں اور صادق ان کا پرتوں ہے۔ جب صادق کہا تو گویا محمد کہا، علی کہا، حسن کہا، حسین کہا، تو اب جب ہم نے کہا صادق سے زیادہ ذہین کوئی نہیں تو گویا علی سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، حسن اور حسین سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، یعنی ایک گھر کا فرد اپنے سارے بزرگوں کی عبادت اور علم کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی جو بزرگوں کا نام ہمیشہ روشن رکھے، تو امام صادق نے اپنے بزرگوں کے علم کو کائنات میں اجاگر کر دیا، بلند کر دیا کہ پہچانو جب آج 148 برس کے بعد، نبی کے 148 برس کے بعد میں ہوں، تو پھر نبی کا علم کہ جو شہر علم تھا، میں تو چھٹا دروازہ ہوں، وہی ایک دروازہ
اس صدی کا چھٹا دروازہ، اور علم بٹ رہا ہے۔ شہر بھرا ہوا ہے، جو لینا ہو لے لو۔ ہم تو جب جانتے کہ امام جعفر صادق کے بعد جتنے بھی بنے وہ شہر میں سے جا کے علم لاتے تو فقیہ بنتے، لیکن امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک یا امام شافعی یا امام حنبل، آنا اسی علم کے دروازے پر پڑا۔ اب قول امام ابو حنیفہ سن لو اور ایک قول حضرت عمر کا سن لو۔ حضرت علی نے فرمایا، یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، اگر میں چند برس جعفر صادق سے فقہ نہ سیکھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ نہیں، جملے پہ غور نہیں کیا، دونوں کا جملہ دیکھو۔ ابو حنیفہ نے نیا جملہ نہیں کہا، حضرت عمر کا ہی جملہ دہرا دیا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سرکار نے، خلیفہ دویم نے مسلمانوں کو بتایا کیا؟ ایک سبق دیا کہ جو علم سے دور ہو جائے وہ ہلاک ہو جاتا۔ یا علم ہے یا ہلاکت ہے۔ آ گئی مشکل منزل، اور یہی منزل جو ہے آپ کو محفوظ کرنا ہے، کیسٹ میں بھی اور اپنے ذہنوں میں بھی اور بچوں کو بھی۔ دانشور کہتا ہے اتنے ذہین تھے اس لیے کہ مغز جہان شیعہ تھے۔ اس لیے آج تک کسی مسلمان نے یہ بات نہ سوچی جو اس نے سوچی۔ وہ کہتا ہے امام اس منزل پر تھے کہ امامت کا سلسلہ آدھوات پر تھا۔ ارے بھائی، کوئی جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ چھٹے سے پہلے 5 گزر چکے تھے اور 4 کو آنا تھا اور 12ویں پہ سلسلے کو رکنا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری اس امام کی تھی کہ ایک طرف اس کا ماضی تھا، ایک طرف مستقبل تھا، اس کو دوہرا کام کرنا تھا کہ وہ ماضی بھی بتائے اور مستقبل بھی بتائے۔ کون لکھ رہا ہے؟ جرمنی اسکالر لکھ رہا ہے، اور بیٹھ کر وہ غور کر رہا ہے کہ ایک بار امام نے پیچھے مڑ کر ماضی کو دیکھا، علی، حسن، حسین، سید سجاد، محمد باقر، اتنا علم، جس کی پشت پر اتنا علم ہو، اور ابھی آنے والی نسلوں میں علم ہی علم، تو صلب میں بھی علم لیے ہے، اور صلب پر جو سایہ ہے وہ بھی علم کا ہے۔ اس میں نبی کا بھی علم ہے، علی کا بھی، حسن، حسین، 5ویں امام، 4تھے امام، اور آگے جانا ہے۔ اور سامنے ہے اتنی بڑی قوم، اس قوم کو یہ بھی بتانا ہے میرے اجداد کیا کہہ گئے، اس قوم کو یہ بھی بتانا ہے میرے بعد آنے والوں کو کیا کرنا ہے۔ اس لیے اب یہ معجزہ کہلاتا ہے ائمہ کا۔ اس لیے سارے اماموں میں سب سے زیادہ عمر اللہ نے اس امام کو دی، 70 برس، اس لیے کہ کام تمہارا دونا ہے۔ امام حسن 47 برس کے، امام محمد تقی 25 برس کے، امام حسن عسکری 28 برس کے دنیا سے جا رہے ہیں، یعنی کسی کی عمر زیادہ نہیں ہوئی۔ حضرت علی کتنے؟ 63 اور 65 کے درمیان، رسول اللہ 63۔ معصوموں میں سب سے زیادہ عمر 70 برس جعفر صادق کی، اس لیے کہ کام بڑا۔ جو علم کا بڑا کام کرتا ہے وہ یوں بھی زندہ رہتا ہے اور یوں بھی زندہ رہتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے اس کی ذہانتوں نے دیکھا کہ یہ قوم جو میں نے بنائی ہے، میرے بعد 7واں امام آئے گا، 8واں آئے گا، 9واں آئے گا، 10واں آئے گا، 11واں آئے گا، 12واں آئے گا، اور ایک دن یہ قوم بے امام کی ہو جائے گی، اس لیے کہ 12واں پردے میں چلا جائے گا۔ اتنی محنت سے میں نے یہ قوم بنائی ہے،
اس کے پاس امام نہیں ہوگا تو کہاں بھاگی بھاگی پھرے گی، کہاں بھٹکی بھٹکی پھرے گی؟ کیا دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے چلنے لگے گی؟ جب 12واں پردے میں جائے گا تو کون انہیں پکارا کرے گا آؤ مدرسہ لگ گیا؟ یہ تو بکھر جائیں گے، ساری محنت نبی کی بیکار جائے گی، ماضی کی محنتیں حسن اور حسین کی بیکار جائیں گی، قوم تو بے سہارا ہو جائے گی۔ اس کو علم کون دے گا؟ ان کو ہدایت کون دے گا؟ یہ امام سے مل نہیں پائیں گے، امام زندہ ہوگا نہ یہ خطوط لکھ پائیں گے، نہ ان کی بارگاہ میں پہنچ پائیں گے۔ ہم اس قوم کو دنیا کی سب سے بڑی قوم کیسے بنا دیں کہ نہ یہ کسی سیاسی رہنما کے پیچھے جائے، نہ شیطان اسے اغوا کر کے لے جائے، نہ یہ شیطانی فکر پہ چل پائیں۔ ان میں آپس میں محبت بھی رہے، دوستیاں بھی رہیں، سب ایک دوسرے کو جانے بھی، چہرے بھی پہچانے، ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں، اور جب جمع ہو جائیں تو یہ بھی نہ پتا چلے اس میں امیر کون ہے، غریب کون ہے، سید کون ہے، شیخ کون ہے، کچھ بھی پتا نہ چلے، بس یہ لگے کہ سب ایک ہے، چہروں سے پتا لگے ایک ہے۔ لیکن جمع کیسے کیا جائے؟ اس لیے امام نے طے کیا کہ ہم ایک ثقافت بناتے ہیں، اس ثقافت کے حصار میں ان کو بٹھاتے ہیں اور ان کے حوالے ایک تمدن کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بنایا تمدن ہے، جب تک تمہارے ہاتھ میں رہے گا کوئی تمہیں بہکا نہ سکے گا، اپنی طرف لے جا نہ سکے گا، سیاست میں نہیں لے جا سکتا۔ ثقافت بنا کر، تہذیب بنا کر اس کا نام رکھا عزاداری۔ عزاداری حسین، یہ انگریز لکھ رہا ہے، جرمنی لکھ رہا ہے تمہاری عزاداری کو کہ امام صادق نے ایک تہذیب بنا کر دی اور کہا اب تمہیں پوری دنیا میں بکھر جانا، جس بھی بر اعظم میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، سمندروں میں چلے جاؤ، فضا میں چلے جاؤ، جو ملک پسند آئے وہاں رہنا، لیکن تہذیب ساتھ رکھنا۔ تہذیب ساتھ رکھو گے تو تمہیں پتہ نہیں لگانا پڑے گا کون کہاں رہ رہا ہے، پتے نہیں ڈھونڈنا پڑیں گے، خط نہیں لکھنے پڑیں گے، دعوت نامہ نہیں، بس اعلان کرنا کہ علم بلند ہو گیا، لوگ علم دیکھ کے آ جائیں گے۔ جیسے ہی علم بلند ہوگا عباس کا، گھروں سے لوگ نکل پڑیں گے، علم کے پیچھے پیچھے، علم تمہارا رہنما۔ اب جلوس نکال لینا، تمہارے جلوس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آگے علم چلے گا، پیچھے مجمع چلے گا۔ آپ سمجھے؟ بلایا جاتا ہے ہاتھ کے اشارے سے، آؤ 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 آؤ۔ اب کوئی چیز ڈھکی چھپی رہی؟ جیو پہ میسج فلم آ گئی، اس میں تم نے دیکھا مسجد نبوی میں بلال اذان دے رہے تھے، کیسے دے رہے تھے اذان؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان بلاوا ہے، لیکن اب آج کا کون مؤذن؟ اس لیے کہ مسجدیں ہیں قلعے، مؤذن ہے اندر، نہ مؤذن نظر آ رہا ہے، نہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، نماز پڑھنے جائیں کیسے؟ علم باہر ہے، پنجا بلا رہا، آؤ آؤ۔ یہ ہے پنجے کا فلسفہ، ادھر پنجہ ہلا، اور ادھر اشارہ ہوا۔ یہ بلاوا ہے، یہ مجلس کا بلاوا ہے، پرچم بلند ہے۔ مسجد کے باہر سے مؤذن نہیں نظر آتا، حالانکہ گلدستے اونچے بنائے گئے تھے تاکہ اس پہ چڑھ کے اذان دے، تاکہ دور سے دکھائی دے، لیکن جب مسجدوں پہ پہرے ہو گئے، مسجد کے دروازوں پہ پولیس والے ہوں تو نیچی دیواریں کیسے ہوں؟ یہی عباس کے علم کا کمال ہے۔ کسی امام باڑے کے پاس سے گزر جاؤ، کیا بلاوا ہے، کیا دعوت نامہ ہے، بس اعلان ہوگا مجلس حسین ہے۔
لوگ آ جائیں گے. گھر گھر تہذیب بنا کر دے دی. وہ کہتا ہے ایسی ثقافت دی ہے اپنی قوم کو کہ یہ قوم وہ ثقافت چھوڑ نہیں سکتی. وہ کہتا ہے راز ہے ان کے اجتماع کا جو امام صادق ان کو دے گئے ذکر حسین کے نام سے. اب حسد ہوا ہے ذکر سے کہ اگر یہ بند کر دیں تو ان کا اجتماع ختم ہو جائے. ارے تمہیں پتا ہی نہیں یہ لاکھوں سے بھی ہوتی ہے مجلس اور 2 میں بھی ہوتی ہے. یہ 2 میں بھی ہوتی ہے اور 2 اس لیے لازمی ہے کہ ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو. اور جب عزاداری کا آغاز ہوا تو پڑھنے والا ایک ہی تھا اس لیے کہ وہ ایک ہے. وہ 2 ہو ہی نہیں سکتا. پہلی مجلس اللہ نے پڑھی اس لیے 999 ناموں میں اس نے اپنا ایک نام ذاکر بھی رکھا. میں ذاکر ہوں. کس کا ذکر کیا؟ ذاکر تو ہم لوگ ہیں. ذاکر تو سوستان ہے. ذاکر تو مجلس پڑھنے والا ہے. اچھا تو ذاکر ہے تو آپ نے ذاکر کو برا کہا. کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کیا ثقافت دے دی کہ جو ذکر حسین کرے جعفر صادق نے اس کا نام ذاکر رکھ دیا. ذاکر اس کا نام رکھ دیا. اس کا نام بھی ذاکر اس کا نام بھی ذاکر. اور کوئی اعتراض کرتا ہے امام پہ کہ اللہ کا نام آپ نے مجلس پڑھنے والے کو دے دیا ذاکر کا تو اس سے پہلے اس کا نام عالم. ارے اس سے پہلے نام بڑھ چکے. اب کیا اعتراض؟ وکیل وہ کالا کوٹ وکیل. عالم وہ عالم یہ. تو جب پہلے ہی نام لٹ گئے تو ایک ذاکر پہ کیا اعتراض؟ لیکن اس نے بتایا پہلا ذاکر میں پہلا ذاکر میں. اور سامع فرشتے ملائکہ مقربین ارواح اجنہ زمینیں پہاڑ پانی سمندر سب پہ ذکر حسین پیش کر دیا اس نے. سن لو سمجھ لینا کائنات کی ہر شے ذکر حسین سے واقف ہے. ہوا کو بھی معلوم ہے. کبھی کبھی سناٹے میں ہوا کی فضا میں آواز آنے لگتی ہے. جب ہوا بازگشت کرتی ہے تو اس میں آواز آتی ہے یا حسین یا حسین. اس لیے کہ فضا میں جو آوازیں بکھر چکی ہوا ان کو دہراتی رہتی ہے. راتوں کو دھڑکتا ہے یوں دل زار اثر جیسے کہیں دور سینہ زنی ہوتی ہے. دل کی دھڑکن سے ہی ماتم کی آواز آتی ہے. دھک 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 دھک. دل تو خود ہی ہر وقت ماتم کر رہا ہوتا ہے. اور مجھ سے پوچھو کہ یہ دھڑکن میں ماتم کیوں ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ دل کی دھڑکن ماتم کرتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ دل ہر وقت لہو میں نہا رہا ہوتا ہے. دل صرف ہاتھ کا ماتم نہیں کرتا خونی ماتم کرتا ہے. دل چیر کے تو دیکھو جس کا بائی پاس ہوتا ہے تو دھاریں الٹنے لگتی ہیں. آج تک دل خون اگل رہا ہے. یہ دل کیوں خون اگل رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا دل فاطمہ ہے. یہ دل نہیں رو رہا ہر ایک کا. یہ حسین کی ماں ہے جو آنسو بہا رہی ہے. اس لیے کہ دل کو تشبیہ ہو گئی. محبت کا منبع دل ہے. ہم دل سے آپ کو چاہتے ہیں. آپ ہمارے دل میں ہیں. دل مرکز ہے محبت کا. دل نہ بگڑنے پائے. دل کو سنبھال کے رکھو. مملکت شاہی میں انقلاب آ جاتا ہے. دل بگڑتا اس لیے ہے کہ فکر بدلتی ہے. اس لیے ذہن کو صحیح رکھو آزاد رکھو.
آج کی تقریر ختم ہوئی، چونکہ فرمائش ہے اس لیے فرمائش میں اپنے بھائی سلمان کی فرمائش کہ کبھی آپ نے حضرت عباس کے بیٹے کے مصائب پڑھے تھے، تو ان کی فرمائش پہ آج مجھے یاد آیا کہ کبھی رمضان میں میں نے کسی مجلس میں پڑھے تھے تو ذکر تھا عباس کے علم کا، عباس کے علم کا ذکر تھا۔ بعد کربلا، کربلا کے واقعے کے بہت دن کے بعد عباس کا بیٹا جب اہل حرم کی واپسی ہوئی تو 5 برس کا تھا، لیکن اب وہ بیٹا جوان ہو گیا جس کا نام عبداللہ بھی ہے تاریخ میں اور فضل بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے، یعنی فضل کے باپ جوان ہو گئے۔ اور ظاہر ہے کہ قمر بنی ہاشم تھے عباس، تو بیٹے کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم سب اصحاب امام زین العابدین کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس مسطرہ کا پردہ ہٹا اور گھر کے اندر سے ایک جوان 18-19 برس کا چاند جیسا چہرہ اور سیاہ کپڑوں میں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادلوں میں چاند ہو، پیشانی اس کی روشن، سجدے کا نشان۔ جیسے ہی وہ برآمد ہوا امام اٹھے اس کی تعظیم کے لیے، گلے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور جہاں بیٹھے تھے وہاں اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے کچھ باتیں کی، امام نے اس کی باتوں کا جواب دیا، سلام کر کے اٹھا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب وہ واپس گیا تو اصحاب نے کہا مولا آپ تو امام ہیں، آپ کو تو کسی کم عمر اور کم سن کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا چاہیے، آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن آپ اس کم سن جوان کی آمد پر تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ کہا رے تمہیں معلوم نہیں یہ میرے چچا عباس کا بیٹا تھا، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا فضل تھا، فضل ابن عباس تھا۔ کہ تو اس کی تعظیم کے لیے آپ اٹھے؟ کہاں؟ اس لیے اٹھے کہ کربلا میں میرے چچا نے اہل بیت پر، آل محمد پر، حسین اور حسین کی اولاد کے لیے جو قربانی دی ہے اس کا بدلہ احسان کا ہم قیامت تک نہیں اتار سکتے۔ اصحاب نے کہا کچھ بیان کیجئے۔ کہا سنو سنو، جب بچوں کے لاشیں آنے لگے تو عباس نے اپنے تینوں بھائیوں کو آواز دی، جعفر، عبداللہ، عمران ادھر آؤ۔ تینوں برابر کے جوان تھے، یہ ام البنین کے چاند تھے۔ کہا سنو، ماں نے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اپنی جان کو حسین سے عزیز نہ کرنا، کیا اچھا ہوتا کہ تم تینوں کے لاشیں میں اٹھاتا۔ کہا بھائی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم میدان جنگ میں جا کر اپنے بابا علی کی جنگ دکھائیں اور دنیا دیکھے، لیکن آقا سے اجازت تو دلا دیجیے۔ کہا اجازت ہم دلائیں گے۔ تینوں بھائیوں کو لے کر آئے اور کہا آقا ان تینوں کو اجازت دے دیجیے میدان جنگ کی۔ عباس کے تینوں بھائی میدان میں گئے۔ کیا رجز ہے، کیا لڑائی ہے، آپ میری کتاب ام البنین میں اس کو پڑھیں۔ میں نے تینوں بھائیوں کے رجز لکھے ہیں، لڑائی لکھی ہے، اور جو حضرت عباس پہ کتاب آ رہی اس میں اور زیادہ تفصیلات لکھ رہا ہوں، اسے آپ پڑھیں گے کہ کس شجاعت سے تینوں بھائی لڑے، گھوڑے سے گرے، عباس تینوں کے لاشیں اٹھا کے لائے۔ اب فکر میں تھے کہ اب کیا بارگاہ حسینی میں پیش کروں، تو خیمے میں گئے۔ 8 سال کا بیٹا تھا محمد بن عباس، اس کو بلایا اور بلا کر کہا
محمد کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا شیر کے بیٹے ہو؟ کہاں ہمارے دادا بھی شیر تھے، ہمارا باپ بھی شیر ہے۔ کہا لڑو گے؟ تلوار چلانا تم نے ہم سے سیکھی ہے، ہمیں اپنی لڑائی دکھاؤ گے؟ ہاں بابا۔ تو پھر محمد تم لڑنا اور عباس دیکھے گا۔ کیسا دولہا بنایا ہے عباس نے، اس لیے کہ دولہا بنتے ہوئے ماں دیکھ رہی تھی، تاکہ ماں کا ارمان نکل جائے کہ کبھی ہم محمد کو دولہا بنائیں گے۔ اور عباس نے جب خود ہی بیٹے کو دولہا بنایا اور سجایا اور امامہ سر پہ باندھا اور کمر میں تلوار لگائی تو پھوپھیوں نے بڑھ کے بلائیں لے لی، اس لیے کہ پھوپھیاں بھتیجے پہ واری واری جاتی ہیں۔ ارے جیسے علی اکبر بھتیجا ہے ویسے ہی عباس کا یہ بیٹا زینب کا بھتیجا ہے۔ کیسے الوداع کہا پھوپھیوں نے، کیسے ماں نے رخصت کیا، لے کر حسین کے پاس آئے، گھوڑا تیار ہے، سوار کرنا ہے۔ کہا آقا غلام زادہ آیا ہے، اس کو بھی تو اجازت دیجئے۔ سر سے پیر تک عباس کو دیکھا اور ایک جملہ جو پیار تھا عباس سے اور جو محبت حسین کو تھی، جب عباس کو اتنا چاہتے تھے تو عباس کے بچوں کو حسین کتنا چاہتے ہوں گے؟ علی اکبر سے کم تو نہیں چاہتے ہوں گے عباس کے بیٹے کو۔ کہا عباس اتنا چھوٹا بیٹا، اور دیکھ رہے ہو صبح سے تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے چل رہے ہیں، اور اس کو تم برستے تیروں میں بھیجو گے، ظالم کے بھالوں کے نیستہ میں بھیجو گے؟ ہاں آقا ہے تو عباس کا بیٹا، مقابلہ کر لے گا تلواروں کا اور نیزوں کا۔ کہا عباس اب کیا کہیں اسے؟ کہا عباس اگر تم نے اسے بھیج دیا اور یہ قتل ہو گیا تو میرے بھائی تمہاری نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ سمجھ رہے تھے حسین کہ شاید عباس رک جائیں اور بیٹے کو نہ بھیجیں، بے اختیار کہا کہ آقا چھوٹے بیٹے فضل کو دادی کے پاس چھوڑ آیا ہوں، اللہ چاہے گا تو اس سے نسل چلے گی۔ آج عباس کو نسل کی پرواہ نہیں ہے، اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو آپ پر سے صدقے کر دیتا، ایک ہے جانے دیجئے۔ بہت روگے، اور جس روایت کی فرمائش ہے وہ آخر میں پڑھوں گا، یہ تو تمہید ہے تاکہ تمہارے آنسو نکل جائیں، دل ہلکا ہو جائے، اس لیے کہ وہ روایت ایسی ہے کہ گھر تک روتے جاؤ گے، بیٹھے مجلس کے بعد بھی فرش پہ روتے رہو گے۔ اور کبھی کبھی پڑھتا ہوں، یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی کبھی کبھی پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد جو پڑھ رہا ہوں وہ بھی سال میں شاید ایک بار۔ بعض چیزیں میں بہت کم پڑھتا ہوں اس لیے کہ میرا دل رونے لگتا ہے اور مجھ سے ادائیگی نہیں ہو سکتی، دل چاہتا ہے چیخ چیخ کے روں، لیکن چونکہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو رونے کا موقع نہیں ملتا، بعد میں رو لیتے ہیں سوچ کے۔ صرف تمہارے چہرے دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے، تمہارے آنسوؤں کی بارش ہماری نگاہ میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر عزادار کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیسے رو رہا ہے۔ ہم تمہارے گریا کے گواہ ہیں، اور قسمیاں ہم کہتے ہیں کہ ایک تو گواہی مانگی نہیں جائے گی گریا پر، لیکن اگر کہیں پوچھ ہوئی بھی تو ہزاروں کے آنسوؤں کا گواہ تو میں تنہا ہوں۔ تم ہمارے رلوانے کے گواہ، ہم تمہارے رونے کے گواہ، ہزاروں گواہیاں۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے پہ بٹھایا، عباس جیسی تمہاری مرضی، بھیج دو۔ بیٹا بیٹھا، جب گھوڑا چلنے لگا پکار کے کہا عباس کے بیٹے ہو، پشت پہ وار نہ ہونے پائے، علی دشمن کو پیچھے نہیں آنے دیتے تھے، وار کھانا تو سینے پہ کھانا، عباس لڑائی دیکھ رہا۔ سب سے بڑا بہادر اس وقت بیٹے کی لڑائی دیکھے گا۔ جا کے حملہ کیا عباس کے بیٹے نے، اور جنگ کرتے ہوئے نہ نیزوں کی پرواہ نہ تلواروں کی پرواہ، رجس پڑھتے جاتے تھے، آواز دیتے تھے، جانتے ہو کون ہوں میں؟ میرا چچا ہے
حسن میرا چچا ہے حسین، میں علی کا پوتا ہوں، میں عباس کا بیٹا ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میرے پردادا ہیں ابو طالب، کیا رجس شہزادے نے پڑھا اور پرواہ نہیں کی، لشکر میں دھستے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے، پیچھے ہٹنا تو ان کی خو نہیں، ان کی عادت ہی نہیں ہے، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ چاروں طرف سے نیزے والے گھیر رہے ہیں، سامنے بھی بھالے والے، اور پھر وہ منزل آئی کہ جہاں نیزے والوں نے دائرہ بنا کر عباس کے بیٹے پہ حملہ کیا۔ ایک نیزہ ہوتا تو میرا شہزادہ سہ لیتا، جب کئی سو نیزے چلے تو بچہ گھوڑے پہ ڈگمگایا، آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام لیجئے۔ بیٹا آپ کو آخری سلام کر رہا ہے۔ پہلی آواز جو بیٹے کی آئی تو آپ کے علمدار عباس نے مرتجس کی لجاموں کو کھینچا اور چاہا کہ لجام کو چھوڑ کر میدان کی طرف گھوڑے کو دوڑائیں۔ ابھی عباس کا گھوڑا چند قدم بڑھا تھا کہ عباس نے سامنے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا عباس کے سامنے آ کر رکا۔ عباس نے آقا کا چہرہ دیکھا، حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فوراً پوچھا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، لاشا اٹھانے جا رہا ہوں۔ کہا عباس تم کو پتا نہیں، نانا کی شریعت میں باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا، تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ عباس ہٹ جاؤ۔ 57 برس کا بوڑھا گھوڑے کو دوڑا کر عباس کے بیٹے کے قریب پہنچا، جھک کر عباس کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر گھوڑے پر رکھا، تیز آئے کہ عباس تیرے بیٹے کا لاشا لے آیا۔ مگر عصر کے وقت جب علی اکبر کا لاشا لے کے چلے تو فرات کا رخ کیا کہ عباس آؤ، بوڑھے باپ نے جوان کا لاشا اٹھایا۔ رو لیے، کر لیا ماتم، عباس کے بیٹے کا لاشا آ گیا، عباس کے بیٹے کا لاشا۔ دادی کو نہیں خبر کہ پوتا مارا گیا، چھوٹے بھائی کو نہیں معلوم کہ بڑا بھائی مارا گیا۔ ہاں جب بشیر آیا تو فضل کو پتا چلا میرا بھائی بھی مارا گیا، اور ایک جملہ کہا تھا بشیر بس یہ بتا دے اگر بابا آئے ہیں تو میں اچھے اچھے کپڑے بدل کر آ جاؤں، اور اگر بابا نہیں آئے تو یہی کالے کپڑے پہنے رہوں۔ کہ بابا نہیں آئے تو رو کر دادی کے پاس آئے اور دادی کے برقعے سے لپٹ کے آنسو پوچھ کے کہنے لگے، دادی اماں بابا نہیں آئے۔ ابھی 5 برس کے تھے، لو تقریر ختم ہو گئی، اور آخری جملہ میری کتاب ام البنین پڑھنا، اور جو اشرا میں نے حضرت عباس پر جامع سبتین میں پڑھا وہاں بھی تفصیل سے پڑھ چکا کہ جناب زینب پوری زندگی عید مناتی تھیں تو صبح سے ہی سواری منگوا کر صرف ام البنین کے گھر جاتی تھیں۔ زینب کہا کرتی تھیں ہماری عید تو ہے 4 ام البنین کے بیٹوں کو دیکھنا، میرے 4 جوان بھائی، اور جب اس گھر میں زینب پہنچ جاتی سارے بنی ہاشم وہاں آ جاتے کہ ثانی زہرا جہاں ہے وہیں عید ہوگی۔ ساری بہنیں، سارے بھائی، سارے بھانجے، سارے بھتیجے، ام البنین کے گھر کا صحن ایک باغ لگتا تھا جس میں پھول کھلے ہیں۔ زینب اپنے 18 بھائیوں کو دیکھتی اور کہتی بہن تو عید منا رہی ہے، جس کے 18 بھائی ہوتے ہیں اس کی بہن کو حق ہے کہ وہ عید منائے۔ بعد کربلا جب عید کا دن آیا زینب نے سواری منگائی کہ مجھے لے چلو، مجھے ام البنین کے گھر لے چلو۔ جملہ کافی ہے ماتم کے لیے، اب اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا۔ زینب عید منانے آ رہی تھی، ایک بار خالی صحن میں آئی، آواز دی عباس بہن آئی ہے عید منانے، جعفر آ میرے بھائی آ، بہن کی عید ہے۔ ابھی رو رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور 7 برس
عباس کا بچہ کاندھے پہ مشک رکھے ہوئے پکارتا ہوا پھوپھی اماں میں پانی لایا. عباس کا بیٹا پانی بھر کے مشک میں لایا. زینب نے پکارا ارے یہ فضل نہیں ہے, یہ تو عباس ہراس سے آ رہا ہے. عباس مشک لے کر ماتب حسین قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك